السلام علیکم دی آج میں چند بڑے خاص اعمال دشمن کے لیے اس سے نجات کے لیے بتانے جا رہا ہوں۔ چینل سبسکرائب کر دیں، بڑے خاص ہیں۔ اگر دشمن بہت طاقتور ہو اور اس سے مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی کچی اینٹ بوڑھیے دونوں نقوش چھری کے ساتھ کندہ کرے، یعنی چھری لے لینی، اس کی نوک سے نقل کرنے، پین قلم سے نہیں کرنے، اور اس کنویں میں ڈال دے جہاں سے وہ پانی پیتا ہو۔ انشاءاللہ العزیز 21 روز یا 41 روز کے اندر اندر دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خاص چیز میں بتاؤں گا جو آپ کے لیے بڑی اچھی ہے کہ اس کو پلانا ہوتا ہے۔ اصل جو طریقہ اس کا کنواں آج کل نہیں ہے لیکن اس کو پلایا جاتا ہے۔ یہ عمل جو ہے، چاہے اس کا دشمن لے، پانی جہاں سے پینا ہو پانی میں ملا کے سیدھا اس کو پلایا جائے اور کسی کو نہ پلایا جائے۔ دو انسانوں میں بغض پیدا کرنے کے لیے اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے نقوش حد درجہ مجرب ہیں۔ اگر کسی کے درمیان دشمنی ڈالنا مقصود ہو تو پوری طرح طہارت کے ساتھ، یعنی پاک صاف ہو کے ایک روٹی تیار کر کے اس کے 14 ٹکڑے کر لیں اور یہ نقش ترتیب وار کر کے لکھیں۔ لکھنے کے بعد پہلا نقش کتے کو کھلائے اور آخری بلی کو، پھر دوسرا کتے کو اور 13واں بلی کو، اس طرح ایک ہفتہ کرتا رہے۔ یقیناً ان دونوں کے درمیان دشمنی ہوگی۔ یہ نایاب عمل جناب میر منور علی صاحب کا عطا فرمایا ہوا ہے اور حد درجہ مجرب ہے۔ یہ 27 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی بھی روٹی میں، کسی چیز میں ڈال کے کھلایا جاتا ہے۔ قوت و دعوت کے لیے نقش ہوا۔ نقش ہوا دوسرے طریقوں پر بادی مزاج جو کہ بغض و نفاق کے لیے حد درجہ مجرب ہے۔ جن لوگوں میں بغض و دعوت بالغانہ مقصود ہو تو ذیل کے دونوں نقوش لکھ کر ان کے گرد ان لوگوں کے نام لکھ کر کسی قبر میں دفن کریں۔ پرانی قبر میں دفن کرنے کے بعد جلد ہی دونوں میں دشمنی و نفاق پیدا ہوگا۔ یہ میر منور علی صاحب کا عطا کردہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دوں جو بڑی خاص ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے اگر کوئی کسی کو تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے تو میں نے آج تک کامیاب ہوتا نہیں دیکھا کسی کو۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، کسی نے اگر اس حد تک، جیسے ایک بہن نے میسج چھوڑا کہ ایک لڑکا مجھے اس حد تک تنگ کر رہا ہے کہ وہ مجھے خودکشی پہ مجبور اب کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال ہو تو کر سکتے ہیں ناجائز مقصد کے لیے کرنا، یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہ۔ کبھی پہلے ایسے عملیات بتاتا ہوں، یہ ضروری ہوتے ہیں کہ سیکھنے بھی کئی آتے ہیں، بس۔ باقی نقش آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، اور یہ نقش جس کے چاروں طرف نام لکھے جائیں گے۔ اب مزید آگے میں ویڈیو روک کے باقی نقش وغیرہ دیکھ لیا کریں، مزید لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ کے لیے ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ دشمن کو تکلیف دینے کے لیے یہ نقش بزرگ کامل جناب قاسم علی شاہ صاحب کا معرفت میاں الہی بخش صاحب کا عطا کردہ ہے۔ یہ بہت مجرب ہے۔ جائیے کہ روز ماہ میں ایک روز اس آیت مکرم اور دشمن کے نام کے اعداد نکال کر جمع کر کے نقش مربع پر کرے۔ اگر دشمن کو بیمار رکھنا منظور ہو تو چھتے خانے سے پر کرے، اور اگر ہلاک کرنا ہو تو آتما خانہ سے پر کرے اور کسی پرانی قبر میں دفن کرے، مگر یہ عمل منگل کے روز کرے۔ اس روز سے آیت مبارکہ کو اس کے اعداد کے مطابق روزانہ پڑھا کرے۔ آسانی کے لیے آیت مذکورہ کے اعداد نکال کر اس میں جمع کر کے قاعدہ کے مطابق پر کرے۔ اب ایک فرضی نام سے نقش پر کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آیت کے عدد 4032، دشمن کا نام فہد حسین، اس کے عدد 213، کل عدد 4000، معذرت ہے، یہ 4225،
اصل میں ذرا لکھائی جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتوں کا آتی نظر کی مجھے ذرا پرابلم ہے۔ اعداد متروکہ 30 کم کیے، باقی رہ گئے 4215۔ ان کو 4 پر تقسیم کیا تو 10 53 یعنی 1053 آئے، اور تیل کی کسر 8۔ اب بمو جب قاعدہ نقش پر کرے، اگر بیمار کرنا مقصود ہو تو خانہ 6 سے، اگر ہلاک کرنا ہو تو خانہ 8 سے پر کرنا شروع کرے۔ ہم نے 6 سے پر کیا ہے، اگر آیت مبارکہ کے دات کے مطابق آیت کو پڑھنا ممکن نہ ہو تو دشمن کے اعداد کے مطابق پڑھ لے، مگر تاثیر کم ہوگی۔ یہ نقشہ، یہ بڑے خاص قسم کے اعمال ہیں، صرف وہ لوگ کریں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو واقعی میں تنگ ہوں۔ یہ نہیں کہ تنگ کرنا ہے پھر اجازت ہی نہیں دے رہا میں۔ اگر واقعی میں آپ تنگ ہیں، آپ کو ضرورت ہے اور کسی کو مارنا، یاد رکھیں کہ آپ ایک بات بتا دوں کہ میں نے زندگی میں اپنے یہی دیکھا ہے، معاف کرنے والا ہمیشہ دلی سکون لیتا ہے۔ وقتی طور پہ بدلہ لینے کا ہو سکتا ہے، آپ کی تذلیل کی ہو، آپ کو نقصان کسی نے پہنچایا ہو، باخدا معاف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ دلی سکون ضرور پاتا ہے۔ اگر معاف کریں گے تو سب سے بہتر ان کا صلہ اللہ نہیں دینا ہے۔ بدلہ لیں گے وہ آپ نے اپنے طور پہ لینا ہے، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، مزید آگے میں بتاتا رہوں گا۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔